لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قرات کے حوالے سے ہدایہ میں کتاب الصلاۃ قرات کا باب پڑھ رہے تھے۔ ورکعت الظہری سواء، ظہر کی دو رکعتیں برابر ہوں گی۔ ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ شیخین رحم اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احب الیہ ان یطیل رکعت الاولی علی الثانیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ دوسری رکعت پر پہلی رکعت کو طویل کرے، فی الصلوات کلیہا، تمام نمازوں میں۔ لما رویہ، اس وجہ سے کہ روایت کیا گیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یطیل رکعت الاولی علی غیرہا فی الصلوات کلیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو اس کے علاوہ پر طویل کرتے تھے۔ ولہما، جبکہ طرفین شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان رکعتین استویا فی استحقاق القراتی، کہ دونوں رکعتیں برابر ہیں قرات کے استحقاق میں۔ فیستویانی فی المقداری، لہذا مقدار میں بھی برابر ہوں گی۔ بخلاف الفجر، بالخلاف فجر کے لیے، انہ وقت نوم و غفلت، کیونکہ فجر ایک سونے اور غفلت کا وقت ہے۔ والحدیث محمول علی الاطالۃ من حیث الثناء والتعوذ والتسمیۃ، حدیث مبارکہ جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے پیش کی گئی اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ محمول ہے طویل ہونے پر ثنا، تعوذ اور تسمیہ کی حیثیت سے۔ ولا معتبرہ بالزیادتی والنقصان بما دون ثلاث آیات، اور زیادت اور نقصان کے اعتبار سے 3 آیات سے کم مقدار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لعدم امکان اعتراض عنہ، اس سے بچنے کے امکان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ من غیر حرج، بغیر کسی حرج کے۔ ولیس فی شیء من الصلوات قراءۃ سورۃ بعینہا، اور نمازوں میں کسی بھی نماز میں معین سورت کی قرات ضروری نہیں ہے۔ لا یجوز غیرہا، کہ جس کے علاوہ قرات اس میں جائز نہ ہوتی ہو۔ لاطلاق ما تلونا، جو ہم نے تلاوت کی اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ ویکرہ ان یوقت بشیء من القرآن لشیء من الصلوات، اور مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ قرآن میں سے کسی حصے کو مقرر کر لیا جائے نمازوں میں سے کسی نماز کے لیے۔ لما فیہ من حجر الباقی و ایہام التفضیل، کیونکہ اس کیفیت میں جو باقی قرآن ہے، باقی صورتیں ہیں، اس کو چھوڑنا لازم آئے گا، اور فضیلت کا وہم ڈالنا لازم آئے گا۔ ولا یقرأ المؤتم خلف الامام، اور مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، فی الفاتحتی، سورہ فاتحہ کے معاملے میں۔ لہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان القراءۃ رکن من الارکان، کہ قرات جو ہے وہ ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ فیشترکانی فیہ، لہذا مقتدی اور امام دونوں اس میں برابر ہوں گے، شریک ہوں گے۔ ولنا، ہماری دلیل قولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہو، فقراۃ الامام لہ قراۃ، تو اس کے امام کی قرات ہی اس کے لیے قرات ہے۔ وعلیہ اجماع الصحابتی، اور اسی مسئلے پر صحابہ کا اجماع بھی ہے۔ وہو رکن مشترک بینہما، اور قرات کا مقتدی اور امام کے درمیان ایک رکن مشترک ہونا، لیکن ایک رکن مشترک ہے، لیکن حظ المقتدی انصات والاستماع، لیکن اس رکن میں
مقتدی کا حصہ خاموش رہنا اور توجہ سے سننا ہے۔ قال علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب قرات کرے تو خاموش رہو، وَيَسْتَحْسِنُوا عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ، اور مستحسن ہوتی ہے قرات کرنا احتیاط کے طور پر، فیما یروا عن محمد، اس روایت میں جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا گیا ہے، انہوں نے مستحسن قرار دیا ہے مقتدی کے قرات کرنے کو، وَيَكْرُهُ عِندَهُمَا، جبکہ شیخین کے نزدیک مکروہ ہوتا ہے، لما فیہ من الوعید، اس وجہ سے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں وعید موجود ہے۔ وَيَسْتَمِعُ وَيَنصِتُ، سنے گا، خاموش رہے گا، وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آیَةَ التَّرْغِیبِ، اگر امام نے آیت ترغیب پڑھی، وَالتَّرْہِیبِ، اور آیت ترہیب پڑھی، لِأَنَّ الْإِسْتِمَاعَ وَالْإِنصَاتَ فَرْضٌ، کیونکہ سننا اور خاموش رہنا فرض ہے، بالنص، نص کے نص سے، والقراءۃ والقراءتی وسوال الجنتی، والقراءۃ وسوال الجنتی والتعوذ من النار کل ذالک مخل بہ۔ اچھا، نص سے جو ہے وہ انصات اور استماع لازم ہے، فرض ہے، اور اگر اس کیفیت میں قرات کی جائے گی، یا سوال جنت ہوگا، یا جہنم سے پناہ مانگی جائے گی، تو یہ ساری چیزیں اس فرض میں مخل قرار پائیں گی۔ وَكَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ، اسی طرح کا حکم خطبے میں بھی ہے، وَكَذَلِكَ إِن صَلَّى عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کا حکم اس صورت میں بھی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، لِفَرِيدَةِ الْإِسْتِمَاعِ، سننے کے فرض ہونے کی وجہ سے، إِلَّا أَن يَقْرَأَ الْخَطِيبُ، مگر یہ کہ خطیب یہ آیت قرات کرے اپنے خطبے میں، قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ علیہ فیصلی السامع فی نفسہ، تو سننے والا اپنے دل میں درود پڑھ لے گا، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّاءِ عَنِ الْمِنبَرِ، اور جو ممبر سے دور بیٹھا ہوا خطبہ سن رہا ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ منہ سے درود پڑھے گا یا دل میں پڑھے گا۔ وَالْأَحْوَطُ هُوَ السُّكُوتُ، صاحب ہدایت فرماتے ہیں بہتر یہ ہے، یا زیادہ فقہ سے مناسبت رکھنے والا قول یہ ہے کہ خاموشی، اقامتاً لفرد الانصات، خاموش رہنے کے فرض کو قائم کرتے ہوئے، واللہ عالم بالصواب۔ باب الامامتی، الجماعت سنت مؤکدۃ، جماعت سنت مؤکدہ ہے، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، الجماعت من سنن الہدا، فرمایا جماعت سنن ہدا سے ہے، لا یختلف، لا یتخلف، اس سے پیچھے نہیں رہتا، الا منافق، مگر منافق، وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ عَالَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اور لوگوں میں امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو سنت کی زیادہ سمجھ رکھنے والا ہو۔ وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، اقرؤہم، جو لوگوں میں سب سے بہترین قرات جاننے والا ہو، لأن القراءۃ لا بد منها، کیونکہ قرات نماز میں ضروری ہے، والحاجۃ الی العلم اذ نابت نائبتن، اور علم کی ضرورت کیونکہ وہ قائم مقام ہے، وَنَحْنُ نَقُولُ الْقِرَاءَةُ مُفْتَقَرٌ اِلَيْہَا،
रुकनु मुफ्तकरुन इलैहा लिरुकनिन वाहिद। हम कहते हैं कि किरात की तरफ हाजत एक रुकन की वजह से है। वल इल्मु लिसाइरिल अरकानी, और इल्म की हाजत तमाम अरकान के लिए है। फ़इन तसावु, अगर वो इल्म के एतबार से सारे लोग बराबर हैं, मुसावी हैं, फ़अक़रऊहुम, तो फिर इनमें जो सबसे ज्यादा किरात जानने वाला है वो मुस्तहिक़ इमामत होगा। लिकाउलिहि अलैहि सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की वजह से, युअम्मुल कौमा अक़रउहुम लिकिताबिल्लाहि, फरमाया कि लोगों की इमामत उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह की किताब की किरात करने वाला होगा, अल्लाह की किताब की किरात करने वाला कराएगा। फ़इन कानू सवान, अगर किरात के जानने में भी सब बराबर हैं, फ़अलमुहुम बिसुन्नति, तो फिर जो उनमें सबसे ज्यादा सुन्नत को जानने वाला है, व अकराउहुम, और सबसे ज्यादा उनमें किरात को जानने वाला है, व आलमुहुम, और उनमें सबसे ज्यादा इल्म वाला है, लियन्नहुम कानू यतलक्कुना बि अहकामिही, क्योंकि वो लोग अ, उसके अहकाम से, क्योंकि वो लोग उससे सीखेंगे उसके अहकाम को। फकुद्दिमा फिल हदीसी, तो हदीस में इसी वजह से उसे मुकद्दम किया गया है। वला कजालिका फी जमानिना फकदिमना फकदिमनल आलम, जबकि हमारे जमाने में इस तरह नहीं है, लिहाजा हमने सुन्नत के इल्म रखने वाले की बात सबसे पहले की, उसको सबसे मुकद्दम रखा। इन तसावो, अगर ये सब बराबर हैं, फ़अौरउहुम, तो फिर इनमें जो सबसे ज्यादा साहिब तकवा है, लिकौली सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, मन सल्ला खल्फा आलिमिन तका, फरमाए कि जिसने मुत्तकी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, फ़कअन्नमा सल्ला खल्फा नबीयिन, तो उसने गोया के एक नबी के पीछे नमाज पढ़ी। फ़इन तसावो, अगर वो वरा में तकवे में भी बराबर हैं, फ़असन्नुहुम, तो फिर उनमें जो सबसे उम्र रसीदा है, लिकौली अलैहि सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, ला ली इब्नी अबी मुलैकता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इब्ने अबी मुलैका रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, नहीं, अबू मुलैका रदियल्लाहु ताला अन्हु के दो बेटों के लिए फरमाया, ली युअम्मकुमा अकबर, चाहिए कि तुम में जो बड़ी उम्र वाला है वो तुम लोगों की इमामत करे। अकबरुकुमा सिन्नन, उम्र के एतबार से जो तुम में से बड़ा है वो तुम्हारी इमामत करे। वलियन्ना फी तकदीम ही तकसीरुल जमाती, और इस वजह से भी कि इसको मुकद्दम करने में जमात की कसरत होगी, लोग ज्यादा जमात में हाजिर होंगे। वयकरुहु तकदीमुल अब्दी, मकरूह होता है गुलाम को मुकद्दम करना, लियन्नहु ला यतफर्रगु लित्ताल्लुमी, क्योंकि उसे इल्म सीखने की फुर्सत नहीं मिलती, इल्म सीखने का मौका नहीं मिल पाता। वल आराबी, और देहाती को मुकद्दम करना भी मकरूह होता है, लिअन्नल गालिबा फीहिम जहलु, क्योंकि देहातियों में गालिब जहालत है। वल फासिकी, फासिक को मुकद्दम करना भी मकरूह होता है, लिअन्नहु ला यत्तहिमु लि अमरी दीनिहिम,
لا یہتمو سوری لا یہتمو لیامر دینہم، کیونکہ وہ اپنے دین کے معاملے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے دین کے معاملے کو اہمیت نہیں دیتا۔ والعامہ، نابینا کو مقدم کرنا بھی مکروہ ہے، لِأَنَّهُ لا يتوقن نجاستا، کیونکہ وہ نجاست سے نہیں بچ پاتا ہوگا۔ وولد الزنا، اور ولد الزنا کو مقدم کرنا بھی مکروہ ہوتا ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبٌ یشفقہ، کیونکہ اس کا کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو اس پر شفقت کرتا، اسے ادب سکھاتا۔ فیغلب علیہ الجہل، تو اس پر بھی غالب جہل ہی ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِ هَؤُلَاءِ تنفیر الجماعتی، سب کی الگ الگ وجہ بھی بتا دی، اب سب کی اجتماعی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان لوگوں کو مقدم کرنے میں جماعت کو متنفر کرنا ہے، پیچھے آنے والے، جماعت میں حاضر ہونے والے لوگوں کی تنفیر کا باعث ہے۔ فَيَكْرُهُ، لہذا ان کو مقدم کرنا مکروہ ہوگا۔ وَإِن تَقَدَّمُوا، اور اگر یہ مقدم ہو گئے، اگر یہ آگے بڑھ گئے تو جازہ، نماز جائز ہو جائے گی، لقولی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، صلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ ولا یطول الامام بہم الصلاۃ، تو امام مقتدیوں کی موجودگی میں نماز کو طویل نہیں کرے گا، طول نہیں دے گا، لقولی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، من اما قومن، جو لوگوں کی امامت کرے، فلیصلی بہم صلاۃ اضعفہم، تو وہ ان میں سب سے کمزور شخص والی نماز پڑھے۔ فإن فیہم المریض، کیونکہ جماعت میں لوگوں میں مریض بھی ہوتے ہیں، والکبیر، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وذل حاجتی، اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ وَيَكْرُهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ الْجَمَاعَةَ، مکروہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اکیلے جماعت قائم کریں۔ چلے یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔